بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأوتي بكرسيه فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواہ مسلم. حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے کیونکہ وہ اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا. پس آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے. پھر آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ تشریف فرما ہو گئے. آپ مجھے دین کے احکامات کی تعلیم دینے لگے جن کا علم اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. مجھ سے فارغ ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پہلے والے خطبے کو مکمل فرمایا. اس حدیث میں فرمایا رجل غریب جاء یسأل عن دینی، یعنی ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف ہو کر دین کا سوال کر لیتا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی عاجزی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر خطبہ چھوڑ دیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام خطبہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو اس سے جمعے کا خطبہ مراد نہیں، مگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا خطبہ ہوگا، کیونکہ اگر جمعے کا خطبہ ہو تو تب جب تک بات کوئی لمبی نہ بات ہو بلکہ چھوٹی سی بات ہو تو اس میں کر لینے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر کوئی دین کی بات بتانی ہے اور کوئی خاص حکم ہے، تو جیسے کوئی نیا مسلمان ہے وہ آیا ہے تو اس وجہ سے چھوٹی سی بات کر دینے میں یا اس کو سمجھا دینے میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، واللہ عالم. بہرحال اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی لائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی کیوں لائی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مجمع تو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ پہلے سے بھی لوگ وہاں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر اس لیے بیٹھے تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں اور آپ کی بات جو ہے وہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لے. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی تو آپ نے پھر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں جب کوئی اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے یا ایمان کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس کو فوراً بتانا چاہیے اور دوبارہ سے اس خطبے کو شروع کر دینا چاہیے، جیسے کہ ابھی آپ کو پہلے بتایا. اس جو حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو رفاعہ تمیم، ان کا نام تمیم اور ان کے والد کا نام اسید تھا، اور یہ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے. ان سے فتح مکہ والی روایت بھی منقول ہے کہ بیت اللہ کے اوپر 300 سے اوپر بت تھے، تو یہ ان سے روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور ان سے 18 روایات منقول ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصع قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے مٹی وغیرہ صاف کر کے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیالے کو چاٹ کر کے صاف کیا جائے. فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. مسلم نے اس کو روایت کیا. اس حدیث میں کھانا کھانے کے آداب بتائے گئے اور اس طرح سے بتائے گئے کہ یہ آداب وہی شخص کرے گا جو تکبر سے پاک ہوگا، جس میں عاجزی ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائق اصابعہ الثلاث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، الا یہ کہ چوتھی اور 5ویں انگلی ملانا ضروری ہو جائے. پھر ان انگلیوں کو بھی ملا لے اور اس کے بعد ان کو بھی چاٹ لے. تو انگلیوں کے چاٹنے میں ترتیب بھی فرمائی کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹے، پھر اس کے برابر والی اور پھر آخر میں انگوٹھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بتایا اذا سقطت لقمۃ، یعنی جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کوئی جیسے مٹی وغیرہ لگی ہے لیکن کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی تو اس کو صاف کر لے گا. یعنی اگر ممکن ہو کہ مٹی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کہ اس کو صاف کر کے کھانا ممکن ہو تو اس کو کھا لے. اگر کوئی ایسی گندی چیز لگ گئی کہ اس کو کھانا ممکن نہیں، صاف نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو کسی کتے یا بلے وغیرہ کو یعنی کسی جانور کو کھلا دے، اسے ضائع نہ کرے. یہ کھانے کا ایک ادب ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ولا یدعھا للشیطان، یعنی شیطان کے لیے نہ چھوڑے. تو اس کے بارے میں یہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے کہ اگر اس طرح کے کھانا ہو تو شیطان اس کو کھا لیتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ لقمے کو ضائع کرنے سے اس نے گویا اس لقمے کو حقیر سمجھا تو متکبر لوگوں میں شامل ہو گیا. اور متکبرین جو ہیں، متکبرین والے اعمال کرنا شیطانی افعال میں سے ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا. پھر فرمایا تسلتل، یعنی کہ جو اپنا پیالہ ہے، برتن ہے جس میں کھانا کھایا، اس برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لے، چاٹ لے. اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس میں برکت کون سے اس میں حصے میں ہے. کھانے کے جو برتن ہے اس میں تھوڑا بہت سالن رہ جاتا ہے تو اس کو ایسے نہیں رہنے دینا چاہیے. تو اس میں ایک طرح سے یہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ کی نعمت خواہ مقدار میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ اس برتن کو صاف کر لیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کی جائے. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم قال اصحاب وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کسی بھی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا کہ اس نے بکریاں نہ چرائیں ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا کیا آپ نے بھی چرائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریوں کو میں چرایا کرتا تھا. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے، اور لیکن یہاں پر دوبارہ اس وجہ سے لے کے آئے کہ مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے کھاتے تھے، اگرچہ بکریاں ہی کیوں نہ چرانی پڑی. تو بکریوں کے چرانے میں چونکہ ایک عاجزی ہے تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر عاجزی تھی کہ آپ اس کام کو بھی معمولی نہ سمجھتے، بلکہ آپ نے اس کو کیا کیونکہ اپنے ہاتھ سے کمانے میں برکت ہے. تو یہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا اظہار تھا. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو دعیت الى قراع او ذراع لأحببت ولو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے میں ضرور جاؤں گا. اگر مجھے بازو یا پائے ہدیے کے طور پر دیے جائیں تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. لو دعیت الی قراع او ذراع، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے یا اس کی جو کیا اس کو کہتے ہیں پائے یا ان کی دستی وغیرہ جو ہے
ہاتھ وغیرہ اس کو قبول کرنے کا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو یا پائے کو حقیر نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو قبول کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، سادگی اور انکساری کا یہاں سے بیان ہو رہا ہے، کیونکہ پائے اور دست یہ گوشت میں سب سے کم قیمت کے ہوتے ہیں کہ معمولی چیز کی طرف بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اور اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آدمی دوسرے کی تالیف قلب کا خیال رکھے کہ ایک آدمی غریب ہے، وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، تو جو کچھ ہے اس کو قبول کر لیا جائے تاکہ اس کی بھی تالیف قلب ہو جائے اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری سنتیں اور کتنی پیاری ہدایات ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العزباء لا تسبق او لا تكاد تسبق فجاء اعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عزبا تھی، جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر بہت گراں گزری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پہچان لیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ پر یہ بات حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوگی اللہ جل شانہ اس کو نیچا اور پست کر دیتے ہیں۔ عزبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کو عزبا کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں علماء نے کئی وجوہات بیان کی۔ تو سم العزبا یعنی اونٹنی کا نام جو عزبا تھا، اصل میں عزبا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں یا کان چیرے ہوئے ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی اونٹنی میں یہ عیب نہیں تھا، اس کا بس نام ہی عزبا تھا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کے کان خلقی طور سے کچھ چھوٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری اونٹنی بھی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اور بعض کے نزدیک یہ دونوں نام ایک ہی اونٹنی کے تھے، اور بعض کے نزدیک یہ دو نام دو الگ الگ اونٹنیوں کے تھے۔ علی قعود لہ یعنی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ قعود اس اونٹ کو کہتے ہیں جو نیا نیا سواری کے قابل ہوا ہو اور اس کی عمر 2 سال سے 6 سال تک کی 2 سے 6 سال تک کے درمیان ہوگی، اور جو اونٹ جس کی عمر 6 سال سے زیادہ ہو اس کو جمل کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا جو ہے اونٹ آگے نکل گیا اور صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حق علی اللہ الا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک اصول کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ اونچی رہے، ہمیشہ سر بلند ہو، ہر بلندی کے لیے پستی ہے، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ ہر چیز کو فنا ہے، یا یہ کہ اس میں سرکشی نہ آ جائے، صرف ایک ہی ذات اس قابل ہے جس کے لیے پستی نہیں، ہمیشہ بلندی ہی بلندی ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ تو صحابہ کرام پر یہ بات جو ہے گراں گزری، تو اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور انہیں بتایا کہ جو فخر اور تکبر ہے یہ صرف اللہ ہی کے لائق ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پستی کی طرف جا سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی طریقے سے، بہت ہی پیارے طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ تو اس حدیث میں تواضع اور انکساری کا بیان آ گیا کہ آپ نے فوراً اپنی اونٹنی کی ہار مان لی، یہ نہیں کہا کہ میری اونٹنی ہے اور یہ کس طرح سے ہار سکتی ہے اور اس کی کوئی اور علت، کوئی اور وجہ، کوئی بہانہ بنایا ہو، نہیں، بلکہ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو فطرت کے عین مطابق قرار دیا۔ تو اس سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنی بڑائی کو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ بڑائی ہے، اور بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا ہمارے پاس یہ چیز رہے گی، ہماری عزت ہے یا ہمارے پاس دولت ہے، کچھ بھی ہے،
اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو اس سے عاجزی کی بھی تعلیم ہوئی، اور دوسرا دنیا کی بے ثباتی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اسی طرح دنیا کی کوئی عزت ہو یا بلندی ہو، کوئی ذلت ہے، ناکامی ہے، کچھ بھی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔